الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہمارا سبق تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تک۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں کھلے ہوئے کافروں کا ذکر کیا اور اس کے بعد میں ان کافروں کا ذکر جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور دل میں ان کے کفر تھا، اور یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے، اور منافقین کا جہنم میں بھی الگ درجہ اللہ رب العزت نے بنا رکھا ہے۔ منافقین کے تعلق سے رب تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں رہیں گے اور اس میں سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کرنے کے بعد، ان کی صفات بیان کرنے کے بعد اور کافروں کا ذکر کرنے کے بعد یہ نہیں کہا اب تم میری عبادت کرو۔ جب میں مطالعہ کر رہا یہی بات میرے ذہن میں گھوم رہی تھی، یہی بات میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کہا، تو اچانک ہی میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ اللہ رب العزت کی حکمت یہ ہے منافق کا ذکر کرنے کی، ان کا عقیدہ بتانے کی، ان کا عقیدہ شیئر کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ جس کا عقیدہ اچھا ہے وہی ایمان والا ہے، جو زبان سے بھی اقرار کرتا ہو اور اپنے دل سے بھی تصدیق کرتا ہو وہی ایمان والا ہے۔ اور عبادت جو ہے ایمان کے بعد ہی ہے، پہلے ایمان ہے بعد میں عبادت ہے، پہلے ایمان ہے بعد میں ریاضت ہے، پہلے ایمان ہے بعد میں روزہ ہے، پہلے ایمان ہے بعد میں زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو چاہے وہ پورے سال روزہ رکھتا رہے، چاہے وہ پورا دن اور پوری رات عبادت کرتا رہے، اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اگر اس نے ایمان کو قبول نہیں کیا ہے، دل سے تصدیق نہیں کی ہے، تو وہ اس کی عبادت اس کے لیے بیکار ہے۔ عبادت اسی وقت فائدہ مند رہے گی، عبادت اسی وقت صحیح رہے گی، اور اللہ تعالی نے غیر مومنوں کو نہیں کہا کہ غیر مومنوں میری عبادت کرو، بلکہ ہر کہیں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، ایمان والو، پہلے ایمان والا کہا، بعد میں کہا تم اب میرے لیے نماز پڑھو، میری عبادت کرو، تو پہلے اللہ رب العزت نے ایمان والا کہا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے یہاں سے؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اپنا عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے، اس کے بعد میں عبادت کرنی چاہیے۔ اب اس کی مثال اس طریقے سے نہیں، ایک انسان آیا مستری کے پاس، آنے کے بعد کہا کہ آپ ہمارا مکان بنا دیں، اور مستری نے پوچھا بجری ہے؟ ہاں ہے۔ کہا ہاں ہے۔ سیمنٹ ہے؟ ہاں ہے۔ اور اینٹ ہے؟ ہاں ہے۔ سریا ہے؟ ہاں ہے۔ سب چیز ہونے کے باوجود پھر بعد میں پوچھا مستری نے کیا زمین ہے؟ اس نے کہا بس وہی نہیں ہے زمین۔ تو مستری کیا کہے گا؟ اسے اپنے پاس بٹھائے گا، نکل یہاں سے، جب زمین نہیں ہے تو کیا تیرے سر پہ بنیاد رکھی جائے گی، اس کی اینٹیں تیرے سر پہ کھڑی کی جائیں گی؟ بجری سیمنٹ کیا کرے گا جب زمین ہی نہیں ہے؟ تو پہلے زمین لو، اس کے بعد میں بنیاد رکھی جائے گی۔ ایسے ہی بالکل اسی طریقے سے اگر تم کسی سے پوچھو جس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ کسی بدعقیدے سے پوچھو نماز ہے؟ کہے گا ہاں ہے۔ روزہ ہے؟ ہاں ہے۔ ریاضت ہے؟ ہاں ہے۔ حج ہے؟ ہاں ہے۔ سب کچھ ہے، لیکن اس سے پوچھو ایمان ہے کہ وہی نہیں ہے۔ ایمان نہیں ہے تو یہ چیز کیا کرے گی؟ ارے اس چیز کو بھی تو کہیں نہ کہیں رکھا جائے گا، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ چیز کس چیز پہ ٹکیں گی؟ ایمان پہ ٹکیں گی، کیونکہ ایمان جو ہے عمل کی زمین ہے۔ جب ہمارے پاس زمین ہوگی جبھی مکان بنائیں گے، جبھی اس پہ بنیاد رکھی جائے گی، اور ایسے ہی تب ہمارے پاس ایمان کی زمین ہوگی تبھی ہم عمل کی دیواریں کھڑی کریں گے۔ اس طریقے سے پہلے ہمیں ایمان چاہیے، اس کے بعد میں عمل چاہیے۔ اللہ رب العزت کے اس کلام مقدس سے یہی درس ملتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے عقیدے کا بیان کیا ہے کہ عقیدہ اپنا مضبوط کر لو، اور جس کا عقیدہ مضبوط نہیں تھا اس کے لیے اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔
وَمِنَ النَّاسِ میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا یہ یہودیوں کی وہ جماعت ہے جو نزول قرآن کے زمانے میں موجود تھی، اور ان میں سب سے بڑا منافق جو تھا عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ یہودیوں کی اکثریت تھی اور یہودی لوگ زیادہ تھے، انہوں نے اپنا مطلب برآری کے لیے، اپنا مطلب نکالنے کے لیے مسلمانوں کے سامنے وقتی طور پر وہ مسلمان ہو گئے، بظاہر طور پر مسلمان ہو گئے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہودیوں نے ایکسیپشنلی یہ کہا، خصوصیت سے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر۔ یہودیوں کا نہ اللہ پر ایمان تھا نہ آخری دن پر ایمان تھا۔ اللہ پر کیوں نہیں تھا؟ اللہ پر ایمان اس لیے نہیں تھا کیونکہ عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، اس لیے وہ مشرک تھے۔ اور آخری دن پر اس لیے ایمان نہیں تھا کہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہودیوں کے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہودیوں کے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور یہودی لوگ ہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں، اس لیے ان کا آخرت پر ایمان نہیں تھا۔ انہوں نے ملمکاری کی، ملمکاری کے لیے، انہوں نے دکھاوے کے لیے لوگوں کے سامنے، لوگوں سے، مسلمانوں سے وہ اپنا ربط رکھتے رہے، لوگوں سے موافقت رکھتے رہے تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کہ یہودیوں نے یہودیت سے توبہ کر لی، خالص مسلمان ہو گئے۔ اس کا رب تعالیٰ نے رد کیا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ جو اپنی زبان سے کہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو ملے ہوئے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخری دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے اس میں رد کیا ہے کہ ان کے چکر میں نہ آنا، وہ مکار مومن نہیں ہے۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ مکار مومن نہیں ہے۔ مکار تو میں نے اپنی طرف سے ترجمہ لگا دیا، اس کا ترجمہ ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ اگلی آیت میں رب تعالیٰ نے فرمایا يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، نہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں نہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بلکہ وہ دھوکہ دیتے ہیں صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھیں دھوکہ دینا کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص کے ساتھ مکر و فریب یا سازش کو مخفی رکھ کر اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اس کے ساتھ اچھائی کرنا، اس کو دھوکہ کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے آپ کا مکر و فریب وہ لوگ چھپاتے تھے اور ان کے ساتھ میں، مسلمانوں کے ساتھ میں خیر خواہی کرتے تھے، اسی کو دھوکہ کہا جاتا ہے۔ ایمان والوں کو کیسے دھوکہ دیتے تھے؟ ایمان والوں کو ایسے دھوکہ دیتے تھے جب ایمان والے منصوبہ بناتے تھے، کفار کے خلاف جو منصوبہ بناتے تھے، اور جو منافق ٹائپ کے لوگ تھے جو اپنی زبان سے کہتے تھے ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، وہ جا کے مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھ جاتے تھے۔ جب وہ مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھتے تھے، جو منصوبہ تیار کیا جاتا تھا وہ کافروں کو بتا دیتے تھے۔ تو ان کا یہ فریب، یہ دھوکہ دینا ہے، کیونکہ ظاہر طور پر تو ان سے ملتے تھے، خیر خواہی کرتے ان کے ساتھ، لیکن باطن میں جو ان کا مکر و فریب تھا اسے وہ چھپائے ہوئے تھے، تو اسی کو دھوکہ کہا جاتا ہے۔ تو دھوکہ دیتے تھے اس طریقے سے مسلمانوں کو۔ چلو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے یہاں پر، چلو مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، حالات کو جاننے والا ہے، دلوں کے حالات کو جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے یہاں پر اس کا دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے رسول بطور مضاف محذوف ہے، کبھی کبھی عبارت کو صحیح کرنے کے لیے بطور مضاف مجازن محذوف کر دیا جاتا ہے، بطور مضاف مجازن محذوف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ لفظ رسول جو ہے بطور مضاف محذوف ہے، مجازن محذوف کر دیا گیا ہے۔ اصل میں کیا یخادعون رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ کو دھوکہ دینا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے دوسری آیتوں میں فرمایا کہ یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت عقبہ ثانیہ میں 70 انصاریوں کی جان اور مال کے بدلے میں جنت خرید لیا، تو رب تعالیٰ نے اس کو کیا فرمایا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ رب العزت نے ان کی جانوں اور ان کی مالوں کے بدلے میں جنت خرید لیا۔ آیت کریمہ میں فرمایا کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول کا بیچنا اللہ کا بیچنا ہے، اور رسول کا بیعت کرنا اللہ کا بیعت کرنا ہے۔
تو رسول کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا ہے، اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ اپنے دماغ میں گمان کرتے تھے، وہ اپنے دل میں یہ سوچتے تھے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں نہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے، نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے تھے، اور نہ رسول اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے، بلکہ کسے دھوکہ دے رہے تھے وہ وما یخدعون الا انفسهم، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے، خود کو دھوکہ دے رہے تھے۔ خود کو دھوکہ کیا دے رہے تھے؟ اگر وہ ایمان قبول کر لیتے تو ان کے لیے دھوکہ نہ ہوتا، اب یہی تو دھوکہ ہے ان کا، یہ اس دھوکے میں نہ رہیں وہ، وما یشعرون، لیکن انہیں اس کا پتہ نہیں ہے، اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ بولنے کے بدلے میں۔ یہاں پر منافقوں کی بیماری کیا تھی؟ جیسے کوئی انسان کسی چیز میں زیادہ رچ جاتا ہے، اس چیز کو زیادہ کرنے شروع کر دیتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اسے تو اس چیز کا مرض ہے۔ جیسے کوئی انسان کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ارے اسے تو محبت کرنے کا مرض ہے۔ کوئی انسان کسی زیادہ چغلی کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو اس کا تو چغلی کرنے کا مرض ہے، اس کا غیبت کرنے کا مرض ہے، حسد مرض ہے۔ تو مرض دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جسمانی مرض ہوتا ہے، ایک نفسانی مرض ہوتا ہے۔ جسمانی مرض جو ہے اگر انسان کو لگ جائے تو تباہ برباد کر دیتا ہے، اور اگر بدعقیدگی کو یہ مرض لگ جائے تو اس کو دنیا میں بھی برباد کر دیتا ہے اور وہ آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ مرض کیا تھا ان کا؟ مرض یہی تھا کہ مسلمانوں کے پاس بیٹھتے تھے، مسلمانوں کی جو باتیں ہوتی تھیں وہ کفار و مشرکین سے کہہ دیتے تھے، وہ منافقت کرتے تھے، یہی منافقت ان کا مرض تھا۔ فی قلوبہم مرض، یہ ان کا مرض ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور مرض بڑھا دیا، لو تمہیں ڈھیل چھوڑ دی، لو کرو جتنا کرنا ہے کرو۔ اللہ رب العزت نے انہیں پھر ہدایت نہیں دی کیونکہ ان کے دل ہدایت کے قابل ہی نہیں تھے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے اور ان کا مرض کو بڑھا دیا، یعنی ان کی منافقت کو اور بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا اللہ رب العزت نے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ بولنے کے بدلے میں۔ جب وہ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ کیا بولتے تھے؟ یہی جھوٹ بولتے تھے جب ایمان والوں کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، ہم آپ کے ہم نوا ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور ہم آپ کے موافقت میں ہیں اور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کا جھوٹ تھا۔ اور جب کافروں کے پاس جاتے تھے وہ کافر اس سے کہتے تھے کہ ہم تو ایمان والوں سے ایسے ہی کر رہے تھے۔ منافقین کے تعلق سے سب آگے انشاءاللہ آئے گا، اور یہ 13 آیتوں میں اللہ رب العزت نے انہی کا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھوٹ بولنے کا بدلہ ہے، تو یہاں سے کیا پتہ چل جاتا ہے؟ جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ بولنے پہ وعید نازل کی گئی ہے، جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ملتی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ ایک فجور ہے، فجور مطلب گناہ، جھوٹ ایک گناہ ہے، گناہ جہنم میں لے جاتا ہے، جھوٹ سے بچو، یہاں تک کہ تم مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ دجال اور کذاب ایسے آئیں گے تمہارے سامنے، تو تمہارے سامنے جھوٹی حدیثیں ایسی ایسی بیان کریں گے نہ تم نے کبھی سنی ہوں گی، نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی اس سے پہلے۔ تم ان سے دور رہو، وہ تم سے دور رہیں، کہیں تمہیں وہ فتنے میں نہ ڈال دیں، کہیں تمہیں وہ گمراہ نہ کر دے۔ یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے دور رہنے کے لیے کہا جو جھوٹے ہیں، جو کذاب ہیں، جو جھوٹی حدیثیں بیان کر کے لوگوں کو اپنے فندے میں پھنسا لیتے ہیں۔ لیکن انسان کو دیکھنا چاہیے، اس کے اعتقاد پہ پکا رہنا چاہیے، اور یہی کلام مقدس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو ہے عقیدے کا ہی ذکر کیا ہے، اپنے نیک بندوں کا ذکر کرنے کے بعد عقیدے کا ذکر کیا ہے کہ اپنا عقیدہ صحیح طریقے سے مضبوط کر لو۔ اگر تمہارا عقیدہ مضبوط ہوا، ایمان مضبوط ہوا، تو انشاءاللہ تمہاری بخشش بھی ہو جائے گی، دنیا میں بھی تم کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ اگر تمہارا عقیدہ معرب رہا، کبھی بدل گیا، کسی کے ساتھ گئے تو چلے گئے، اس کے ساتھ ہو گئے، اس کے ساتھ گئے تو اس کے ساتھ ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنا عقیدہ مضبوط رکھو اور منافقین کی طرح اپنا عقیدہ مت بناؤ، اور اپنا عقیدہ بالکل پکا کر لو، انشاءاللہ کامیابی تمہاری قدم چومتے ہوئے نظر آئے گی، دنیا میں بھی تمہیں کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے عمل کا ذکر نہیں کیا، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ عمل کرو، عمل کا ذکر تو بعد میں ہے، پہلے اللہ رب العزت نے عقیدے کا ذکر کیا ہے، عقیدہ سدھار لو اپنا۔
جب تمہارا عقیدہ صحیح ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے گا کہ اب تم میری بارگاہ میں آ جاؤ، تم پاک صاف ہو گئے، تمہارا دل پاک ہو گیا، تم اب میری بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اب تم نے عقیدے کو جان لیا، اب تمہارا عقیدہ مضبوط ہو گیا، اب تم میری بارگاہ میں آ جاؤ، عبادت کر لو۔ تو ان کے جھوٹ بولنے کے بدلے میں عذاب دیا گیا ہے۔ پھر دوبارہ ترجمہ لگاتا ہوں اس کا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ بولنے کے بدلے میں۔ جھوٹ کیا بولتے تھے؟ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہی جھوٹ تھا ان کا، مسلمانوں کی باتیں ان کے سامنے بتاتے تھے، مسلمانوں سے کہتے ہم ایمان لے کر گئے، حالانکہ وہ وما ہم بمؤمنین، مومن نہیں ہیں۔ اب انشاءاللہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ سے آگے تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا پاک پروردگار عالم، جو کچھ بھی پڑھا گیا سنا گیا یا اللہ اس میں جو خامی ہو یا اپنے فضل سے معاف فرما، یا اللہ اس کو معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ صحیح معنی میں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کلام مقدس کی نعمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ صحیح انداز میں یا اللہ کلام مقدس پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹے جو تیرے پاک پیغمبر کے حضور ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا، جدے میں واپسی ہو یا اللہ، لبیک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔